الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله وارسله للناس كافة بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات، آج کا یہ جلسہ، آج کا یہ پروگرام اور آج کی یہ محفل بالخصوص تعمیر مسجد کے تحت انعقاد کیا گیا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کا یہاں آنا قبول فرمائے اور ہم کو زیادہ سے زیادہ مسجد میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. آج میری نظروں کے سامنے ایسی متبرک ہستیاں جلوہ گر ہیں کہ جن کے علم و فضل کا کمال، جن کے علم و فضل کا ڈنکا صرف آپ کے پورنیہ ہی میں نہیں بلکہ ادر اضلاع میں بھی بج رہا ہے. مجھے اپنی بے بضاعتی کے باوجود انتہائی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ آج ان متبرک ہستیوں کے روبرو قوم مسلم سے خطاب کرنے کی جرات حاصل کر رہا ہوں. آئیے ہم آپ مل کر سب سے پہلے اس رسول مقدس کی بارگاہ پرانوار میں عقیدتوں کا خراج پیش کریں جو بزم عالی کی شمع حقیقی ہے اور جس کی تجلیوں سے شبستان وجود کا گوشہ گوشہ جگمگا. افق نبوت کا وہ کوکب درخشندہ جو قمر چہار دہم بن کر فلک عظمت پر جگمگاتا رہا. فلک حسن کا وہ دمکتا ہوا چاند جس سے زمانے نے خوبصورتی کی بھیک مانگی. یقیناً جو شجر نبوت کا لاجواب ثمرہ ہے اور باغ خلیل کا بے نظیر پھول ہے. آئیے اس رسول مقدس کی بارگاہ میں نذرانے قلب و جگر پیش کریں جس نے اپنے شکم ناز پر پتھر باندھ کر دوسروں کا پیٹ بھر دیا، جس نے کلیجے کے ٹکڑوں کو بھوکا رکھ کر دوسروں کو کھلا دیا، جو دنیا گیتی کے چپے چپے پہ حاضر و ناظر ہے، جس کی رحمدلی کا تذکرہ خود قرآن نے کیا تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہا، جس کے حقیقت کی بات کی گئی تو قد جاءکم من اللہ نور وہ کتاب مبین کے زاویے میں کیا گیا، جس کے علم کی بات کی گئی تو وعلمک ما لم تکن تعلم کہا گیا. یہیں تک محدود نہیں، جس کے سفر کا چرچا کیا گیا تو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی کہا گیا، جس کے زبان فیض ترجمان کی مدحت کی گئی تو وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی کہا گیا. آئیے اسی رسول کونین سلطان دارین سید ابرار و اخیار شہنشاہ دی وقار یعنی رسول اعظم نیر اعظم دستگیر اعظم حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدتوں کا خراج پیش کریں. پڑھیں بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. شاعر کہتا ہے جب عشق سکھاتا ہے آداب خداگاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خداگاہی اور کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. اور عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی. اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اٹل فیصلہ اور مستحکم اعلان ہے ان الدین عند اللہ الاسلام،
بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ دین، پیارا دین، محبوب دین، سچا دین وہ دین مذہب اسلام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کے آنے سے پہلے پوری زمین فتنہ و فساد کا گہوارہ بن چکی تھی، عریانیت عام تھی، عورتوں کا کوئی مقام نہیں تھا، کفر و شرک، جہالت و بربریت نقطۂ عروج کو پہنچ چکی تھی، بے حیائی و بے پردگی کا دورہ تھا، عورت لذت و خواہش کی تکمیل کا ذریعہ سمجھی جاتی تھی۔ المختصر یہ ہے کہ پوری زمین پر خواہشات نفسانی کی حکومت بن چکی تھی، مگر جب اسلام آیا تو امن و امان کی فضا قائم کرتا ہوا آیا، اسلام آیا تو عشق رسالت کا ماحول برپا کرتا ہوا آیا، اسلام آیا تو معاشرے کی برائیوں کا جنازہ نکالتا ہوا آیا، اسلام آیا تو ایک مثالی ماحول برپا کرتا ہوا آیا، اسلام آیا تو ہر انسان کے دل میں ایک دوسرے کی محبت ڈالتا ہوا آیا، اور اس قدر حیرتناک کامیابیوں کو اپنے دامن میں لے کر آیا کہ ساری دنیا تماشائی بنی دیکھ رہی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اسلام ساری دنیا پر چھا گیا۔ اسی کی منظر کشی شاعر کہتے ہیں، اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا، اور خون وہ خون ہے، ظلم وہ ظلم ہے، جو ابھرے گا تو دب جائے گا، خون وہ خون ہے جو ٹپکے گا تو جم جائے گا، خون وہ خون ہے جو ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ محترم حضرات، پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر جدھر دیکھیے اسلامی تہذیب و تمدن کی بہاریں ہیں، پھر جدھر نظر دوڑائیے اسلامی تہذیب و تمدن کی جلوہ باریاں ہیں، پھر جدھر دیکھیے اسلامی تہذیب و تمدن کا بول بالا ہے۔ جب ہر طرف اسلامی تہذیب و تمدن کا بول بالا ہونے لگا، ہوتا کیا ہے؟ شیطان کے پیٹ میں درد ہوا، اور ابلیس لعین نے اپنا قدیم چوالہ بدل کر ایک ٹیم تیار کی اور اسلام کے خلاف ہنگامہ آرائیاں شروع کر دی۔ اب قرآن پہ حملے ہونے لگے، مسلم پرسنل لا پہ حملے ہونے لگے، اسلامی تہذیب پہ حملے ہونے لگے، اسلامی کلچرز پہ حملے ہونے لگے، اور دو قدم آگے بڑھ کر کچھ ناپاکوں نے یہ سوچا کہ مسلمانوں کے اسلام کو مٹانے کے لیے مسلمانوں کا مٹانا نہایت ضروری ہے۔ جب مسلمان مٹ جائیں گے، جب مسلمان اس دارے گیتی سے تباہ و برباد ہو جائیں گے، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے مسلمان نیست و نابود ہو جائے گا، اور اسلام نیست و نابود ہو جائے گا۔ مگر افسوس صد افسوس، آج سے تقریباً 14 یا 15 سال پہلے صدر بش نے اعلان کیا تھا کہ قرآن کو جلا دیا جائے، اسلام کی عظمت کو مٹا دیا جائے، اسلام کی رفعت کو مٹا دیا جائے۔ یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ جب بھی حق کو دبایا جاتا ہے، حق کی حقانیت اور بھی اوج ثریا سے بلند و بالا ہوتا چلا جاتا ہے۔ انہیں خبر نہیں، انہوں نے سوچا کہ چیچنیا کو تباہ کر دو، ہو سکتا ہے اسلامی تہذیب تباہ ہو جائے، بوسنیائی مسلمانوں کے خون سے زمین کو رنگ دو، ہو سکتا ہے اسلامی تہذیب کا چراغ گل ہو جائے، مساجد کی توہین کرو، ہو سکتا ہے مسلمانوں کے سیروں سے مسجدوں کا احترام نکل جائے، بدائی اور بریلی اور گجرات میں مسلمان عورتوں کی عصمت دری کر دو، ہو سکتا ہے اسلامی تہذیب کا بڑھتا ہوا قدم رک جائے، عراق پر میزائل اور بموں کا استعمال کرو، ہو سکتا ہے مسلمان ڈر جائیں، اسامہ بن لادن اور دہشت گردی کے نام پر افغانستان کے مسلمانوں کو بموں اور میزائلوں سے پاڑ دو، ہو سکتا ہے مسلمان کچھ خوف کھا جائیں، ہندوستان کو ہندو راشٹر بنانے کی دھمکی دو، ہو سکتا ہے مسلمان ڈر جائے۔ مگر افسوس صد افسوس، انہیں خبر نہیں کہ جب گلاب کی ڈالیاں تراشی جاتی ہیں تب چمن گلاب میں بہاریں آتی ہیں، جب پرانی شاخیں کاٹی جاتی ہیں تب نئی کمپنیوں کو پھولوں کا لباس ملتا ہے، جب پودوں کو تلاش و خراش کے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے تب باد بہاری رنگ لاتی ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، ذرا غور سے سنو، تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا صحابہ کرام کا کردار بول رہا ہے، تابعین کرام کی رفتار بول رہی ہے، اور ائمہ مجتہدین کا اجتہاد بول رہا ہے، شہیدان کربلا کی شہادت بول رہی ہے، غوث اعظم کی کرامت بول رہی ہے، اور خواجہ غریب نواز کی
آشقیت بول رہی ہے، مخدوم سمنا کی خدمت بول رہی ہے، اور صابر کلیری کا جلال بول رہا ہے، اعلیٰ حضرت کا نظریہ بول رہا ہے، حافظ ملت کی تحریک بول رہی ہے، اور دنیا اسلام کا ترجمان پکار پکار کر کہہ رہا ہے، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل روا ہمارا، اور توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ محترم حضرات، اسلام کے متعلق اسلام پہ کیچڑ اچھالنے والے لوگ، اسلام کے دشمنوں کو وقتی طور پر کچھ نہ کچھ ضرور کامیابی ملی، ان کا چھوڑا ہوا پوائزن ضرور کارگر ثابت ہوا، ان کی بے حیائی و بے پردگی کی چلائی ہوئی تحریک مسلمانوں پر ضرور اثر انداز ہوئی، وہ اس طور پر کہ انہوں نے مغربی تہذیب و تمدن کو اپنا لبادہ بنا لیا ہے، اور مردوں کے دوش بدوش چلنے کا اپنا طرِ امتیاز بنا لیا ہے، بے حیائی کو اپنا گلے کا ہار بنا لیا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ذلت و رسوائی مسلمانوں کے پاؤں کی زنجیریں بن گئی، ناکامی اور نامرادی مسلمانوں کا نصیبہ بن گیا۔ شاعر کہتا ہے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں، ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں۔ محترم حضرات، آج جہاں ہمارے معاشرے میں بہت ساری دوسری برائیوں کا سیلاب امڈ پڑا ہے، وہیں ایک انتہائی مہلک اور سوسائٹی کو تباہ کرنے والی برائی وہ بے پردگی کا عام ہونا ہے۔ یہ بیماری جب سے ہمارے معاشرے میں آئی ہے، تب سے بیماریوں کا لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا ہے، تب سے بیماریوں کا الی غیر نہایہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ انہی برائیوں اور خرابیوں سے ماحول کو بچانے کے لیے قرآن نے پردے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، لا یبدین زینتہن، عورتیں ہرگز اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ قرآن نے عام اعلان فرمایا، مطلق فرمایا۔ قرآن نے یہ نہیں فرمایا کہ کان کی زینت کو ظاہر نہ کرو، قرآن نے یہ نہیں فرمایا کہ ہاتھ کی زینت کو ظاہر نہ کرو، قرآن نے یہ نہیں فرمایا کہ زرق برق لباس کی زینت کو ظاہر نہ کرو۔ قرآن نے عام اعلان فرمایا، لا یبدین زینتہن، عورتیں ہرگز اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، تاکہ حیادار مومنہ عورت، پارسا صالحہ عورت، نیک بخت نیک طیبیت والی عورت جب قرآن کا حکم سنے گی یقیناً اپنے زینت و زیبائش کو پردے میں رکھے گی۔ حیادار مومنہ عورت، پارسا صالحہ عورت جب قرآن کا حکم سنے گی یقیناً اپنی زینت و زیبائش کو پردے میں رکھے گی۔ اور یہ بات روزے روشن کی طرح آیا ہے، جب وہ پردے کا اہتمام کرتی رہے گی نہ اس سے ذرا بھی جبر ہو سکتا ہے، نہ اس سے ذرا بھی رضا ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پردہ بری نظروں کے لیے دیوار آہین ہے، پردہ عفت و پاک بازی کے لیے زیبائش و آرائش ہے، پردہ خوبصورتی کی ضمانت ہے، پردہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت ہے، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ پردہ اللہ و رسول کی خوشنودی کا سبب ہے۔ برگِ عنا پہ لکھتا ہوں درد دل کی بات، برگِ عنا پہ لکھتا ہوں درد دل کی بات، شاید کہ رفتہ رفتہ لگے دل ربا کے ہاتھ، شاید کہ رفتہ رفتہ لگے دل ربا کے ہاتھ۔ میں اپنی تقریر کو یہ سے ختم کرتا ہوں، میرے بولنے میں کسی قسم کی خامیاں یا غلطیاں ہوئی ہوں آپ تمامی حضرات کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جو بھی کہا گیا تھا آغاز باب تھا، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، یہ تھے خطیب اہل سنت، مصلح قوم و ملت، فاضل گرامی وقار، فاضل جامعۃ الرضا بریلی شریف، حضرت علامہ مفتی نفیس الزماں صاحب قبلہ،
جن کی ایک اچھی اصلاحی معلوماتی پڑھی لکھی سماجی ثقافتی گفتگو ہم اور آپ سماعت کر رہے تھے. بڑی اچھی گفتگو 10 منٹ کے خوبصورت وقت میں بڑی پاکیزہ گفتگو ہوئی اور بڑا اچھا ہم اور آپ محبت کے ساتھ سماعت بھی کر رہے تھے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ اچھل کود کر کے تقریریں کی جائیں اور آپ کے منہ میں انگلی ڈال کر کے آپ کو کہا جائے کہ آپ سبحان اللہ کہیں. تو ایسے سبحان اللہ کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. باتیں جب دل کو چھو جائے، آپ کو لگے کہ یہ اپنے گھر کی بات نہیں کر رہا ہے، مدینے والے کی بات کر رہا ہے، تو جو شخص مدینے والے سے محبت کرتا ہے وہ تو ضرور سبحان اللہ کہے گا. میری آواز غالباً اس وقت بازار میں بھی جا رہی ہے اور پنڈا